بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 نمبر سبق باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ نواقض ناقص کی جمع ہے، توڑنے والی چیز۔ این باب شکنن دہائی وضو اس، شکن توڑنے کو کہتے ہیں نا۔ وہی 10 و 10 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وان دہ الاول کل خارج من احد السبیلین، کل خارج ہر نکلنے والی چیز، من احد السبیلین یا من احد السبیلین دو راستوں میں سے کسی ایک سے، منا کے پیچھے سے، او من غیر السبیلین یا دو راستوں کے علاوہ بدن کی کسی اور حصے سے اگر نکل جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، پسینہ، تھوک، رینٹ وغیرہ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الا البزاق، منہ سے تھوک نکلے، والمخاط یا ناک سے رینٹ نکلے یا بدن سے پسینہ نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیگر چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا بدن سے خون نکل جائے، بزاق منع تھوک، مخاط منع بلغم ناک وغیرہ۔ وماء خرج من الاذنین، اس طرح وہ پانی جو نکل جائے کس سے، کانوں سے، والعینین آنکھوں سے، من غیر علت بیماری کے بغیر۔ وماء وہ پانی بھی خرج جو نکل آئے، بیرون آید از گوشہا و چشمان، آنکھوں سے، من غیر علت بغیر مرض اور بیماری کے۔ اگر مرض بیماری کی وجہ سے نکلے اس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیپ وغیرہ۔ والثانی دوسری چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، القیء ملء الفم، قے کرنا منہ بھر کر، منہ بھر کر کے کرنا، زیادہ قے جو اس میں کانے وغیرہ کے ٹکڑے ہو جو کچھ کھایا ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ معدے سے واپس آتا ہے۔ والثالث تیسری توڑنے والی چیز، النوم سو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں نیند سے۔ مستندن کسی چیز کو ٹیک لگایا ہو، او متکئن تکیہ لگایا ہو کسی بھی طرح سے، او مستجعن یا کروٹ پہ لیٹا ہو یا چت لیٹا ہو، سیدھا لیٹا ہو، الٹا لیٹا ہو، کسی بھی طرح لیٹا ہو، جب اس کے بدن کو تمسک حاصل نہ ہو، مس کا قوت کنٹرول حاصل نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھ کر سو جائے، کسی چیز کو تکیہ نہ لگایا ہو تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز کی حالت میں سو جائے، رکوع میں، سجدے میں یا قاعدے میں۔ والرابع نمبر 4 وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، القہقہۃ زور زور سے ہنسنا، فی کل صلاۃ ہر اس نماز میں، ذات رکوع و سجود جو رکوع سجدے والی ہو، نماز جنازہ نہیں ٹوٹتی۔ ولا تنقض الوضوء فی صلاۃ الجنازہ، اگر جنازے کی نماز میں کوئی ہنسے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بل تفسدھا، فقط صرف نماز جنازہ ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ والخامس نمبر 5 چیز جس سے وضو ختم ہو جاتے، الجنون دیوانہ ہو جانا۔ ایک دم آدمی پاگل ہو گیا، دماغ نے بالکل کام چھوڑ دیا، صحیح طرح انسان تھا، ایسا کام اس نے شروع کیا جو ایک انسان نہیں کرتا، سیاہ عقل والا، پخانہ کھانا شروع کر دیا اس نے، کوئی ایسی الٹی حرکت کر دی، اس سے پتہ چلے گا ضرور کہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، دماغ نے کام چھوڑ دیا، اس کا جو وضو تو وہ ختم ہوا، اگر دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا نئے وضو کرے گا۔ والسادس نمبر 6 الاغماء بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹے، جیسے گرمی کے موسم میں لوگ اکثر بے ہوش ہو جاتے وضو میں، نئے وضو کرے گا۔ والسابع نمبر 7 مس علقۃ، کوئی جانور وہ آپ کا خون چوس لے، او قراد کبیر یا کوئی بڑا کیا ہو، سانپ وغیرہ ہو، عضواً آپ کے عضو کو دو لے، چوس لے، فامتلأ من الدم خون سے بھر جائے وہ جانور، یا اپنے پیٹ کو بھر دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے۔ مچھر وغیرہ نے کاٹ لیا ہے، چھوٹے سے جانور نے جس سے اتنا خون نکلتا بھی نہیں ہے اور باہر خون پھر نہیں رہتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ والثامن نمبر 8 السکر، نشے میں ہو جانا، نشے کے آنے کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتے۔ ولو باکل الحشیشۃ وحدہ،
اگرچہ اس نے کیا کھایا ہو بھنگ وغیرہ یا تیز تمباکو، نشہ وغیرہ سگریٹ. اللہ یعرف الرجل من المرأة، وہ اتنا نشے میں ہو کہ مرد کو عورت سے تمیز نہ کر سکے، سب اس کو ایک جیسے لگے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وقالا صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اذا دخل فی بعض مشیہ تحول، اگر اس کی چال ڈال میں فرق آ جائے، تحول مانا فرق، گرد کیا ہو جائے، پس و پیش ہو جائے، فہو سکران، اس آدمی نشے والا ہے. سمجھو کہ آدمی کیا ہے، نشے میں ہے، کہ صحیح طرح نہیں چل رہا، کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، کبھی اسے نخرے مذاق کر رہے، سیدھا آدمی ہے، اس نے چھوٹوں والا کام شروع کیا، بچوں والا. وقد رجح قولہما، علماء حضرات نے صاحبین کی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہی ٹھیک ہے، اگر اس کی چال ڈال میں فرق آ جائے یا گفتگو وغیرہ میں واضح فرق آ جائے تو اس آدمی نشے والا سمجھا جائے گا. وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ عَلَى قَوْلِهِمَا، اکثر علماء حضرات مشائخ اساتذہ صاحبین کی قول پر فتویٰ دیتے ہیں. وَاخْتَارُوهُ لِلْفَتْوَى، یہی قول انہوں نے فتویٰ کے لیے بھی اختیار کیا ہے. وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی ٹھیک قول ہے، درست ہے. والتاسع، نمبر 9 چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتے، الدم الخارج مع البزاق، وہ خون جو تھوک کے ساتھ نکل جائے. ان غلب الدم علی البزاق، اگر خون زیادہ ہو تھوک سے، او ساواہ ہو یا برابر ہو، دونوں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر خون زیادہ ہو نہ تھوک زیادہ ہو، بلغم زیادہ ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا. والعاشر، نمبر 10 الشک فی الوضوء، وضو میں شک ہوا، یار میں وضو سے ہوں یا نہیں، بأنہ توضأ، لا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، اس نے وضو کیا ہے یا نہیں، خود کے متعلق شک ہو گیا. وکان قبل ذلك محدثا، پہلے سے یہ بھی وضو تھا، بالیقین، یقین کے ساتھ کہ آدمی وضو ضرور کرے گا، اس کا کچھ نہیں ہوگا. واما اذا تيقن فی الوضوء، اگر اس کو وضو کا تو یقین تھا کہ پہلے میں وضو سے تھا، والشک فی انہ انتقض ام لا، شک اس میں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں، فلا وضوء علیہ، اب اس شخص پر وضو فرض نہیں، کیونکہ اس کا پہلے سے وضو کا یقین تھا نا، صرف شک ہو گیا. شک کمزور یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یقین کے لیے یقین کا ہونا چاہیے. لوہے سے لوہا کاٹا جاتا ہے. جب نہ کہے کنا نہ بکے وہ کم